غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ اس کی بیوی، دوسری اور آخری قسط۔ نوجوان داڑھی بھی منڈواتا آیا تھا، تھوڑا سا صابن اس کے کانوں کی لوہوں پر ابھی تک لگا رہ گیا تھا۔ نسرین کا جی چاہا کہ دوپٹے کے دامن سے صابن کو پونچھ دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ آپ نے ناحق تکلیف کی، نسرین نے کہا۔ خیر اب لے آئیں تو میں شمن کو بلواتی۔ نہیں نہیں، اسے مت بلواؤ۔ یہ کیوں؟ میں کھانا خود پکاؤں گا۔ جب نجمی زندہ تھی تو کبھی کبھی میں ہنڈیا پکایا کرتا، وہ سامنے منڈے پر بیٹھی مجھے بتاتی رہتی۔ ہمارا شمن بہت ہوشیار ہے، نسرین نے کہا۔ ایسا کھانا پکاتا ہے کہ زبان چٹخارے لیتی رہ جاتی ہے۔ نہیں صاحب، نوجوان نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ نجمی کچنال ایک خاص ترکیب سے پکایا کرتی تھی۔ وہ ترکیب تو وہ جانتی تھی یا میں جانتا ہوں؟ مہربانی کر کے آپ انگیٹھی، کوئلے اور چاقو منگوا دیجیے۔ نسرین نے اس سلسلے میں کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش سیڑھیوں سے اتر گئی۔ آؤ بیٹا، نسرین کی پھپھی نے اسے دیکھ کر اکال دان میں پیک تھوکتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ابھی شمن سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا اور اس کا ناشتہ اوپر لے جائے۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس کے لیے اوپر بھیجتا ہوں۔ تم چپ چپ کیوں ہو؟ نہیں تو شکل سے تو بڑا کم زبان معلوم ہوتا ہے۔ نسرین نے کچھ جواب نہ دیا۔ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ پھپھی نے پوچھا۔ ہنڈیا کا سودا خرید کر لایا ہے، خود ہی پکانے بیٹھا ہے۔ نسرین کی پھپھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ؟ ہاں ہاں۔ بڑا ہی سیدھا سادہ ہے۔ کھپتی ہے پورا، رات بھر اپنی مری ہوئی بیوی کی باتیں کر کے دماغ چاٹ گیا۔ شمن کو اس کے پاس بھیج دینا، ہاتھ بٹاتا رہے گا۔ میں ذرا نوبہار کے ہاں جاتی ہوں۔ نسرین کا خیال تھا کہ وہ کم سے کم 1 گھنٹہ نوبہار کے ہاں ضرور ٹھہرے گی، مگر پاؤ گھنٹہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ اٹھ آئی۔ سیدھی اوپر کی منزل میں پہنچی، دیکھا کہ کمرے کے باہر دالان میں انگیٹھی دہک رہی ہے اور نوجوان اس کے پاس ہی ایک چھوٹی سی دری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا پیاز کتر رہا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ اس سے ذرا ہٹ کے شمن بیٹھا بڑے مزے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا۔ شمن، نسرین نے کسی قدر سختی سے کہا، تم بیٹھے منہ کیا تک رہے ہو؟ صاحب سے پیاز لے کر کیوں نہیں کترتے؟ میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، شمن نے منہ بنا کر کہا، پر صاحب مانتے ہی نہیں۔ مجھ سے آگ جلانے کو کہا، میں نے آگ جلا دی۔ اچھا تم نیچے جاؤ۔ جب شمن چلا گیا تو نسرین نے کہا، حضرت یہ اس عمر میں ہنڈیا کلیا پکانے کی کیا سوچی ہے؟ لائیے پیاز مجھے دیجیے اور جا کر آنکھوں پر چھینٹے دیجیے۔ اور اس نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کی گود سے پیاز کی رکابی خود ہی اٹھا لی۔ نوجوان نے مزاحمت نہ کی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ دونوں دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو نوجوان نے کہا، معاف کرنا میری وجہ سے تم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ بات یہ ہے کہ نجمی، باتیں چھوڑیے اور کھانا کھائیے۔ واہ کیا مزے کا کھانا پکایا ہے، نوجوان نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نجمی کے ہاتھ کا مزہ یاد آ گیا۔ چلیے زیادہ بنائیے نہیں، چپاتیاں تو دیکھیے کیسی ٹیڑھی بینکی ہیں۔ چپاتیاں نجمی کو بھی نہیں پکانی آتی اور میں زیادہ تر تنور ہی سے روٹیاں لگوا کر لایا کرتا تھا۔ مجھے تنور کی روٹی زہر لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی سستا سا خان سامہ بھی رکھ لیا کرتے، مگر وہ 15-20 روز سے زیادہ نہ ٹکتا۔
چپکے چپکے کسی اچھے گھر کی ٹو میں رہتا اور پھر کھسک جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں کمرے میں فرش پر آ بیٹھے۔ آپ نے کہا تھا، نسرین نے کہا، آج کل آپ کسی دوست کے ہاں رہتے ہیں۔ ہاں، نجمی کے مرنے کے بعد میں نے امی جان اور زہری کو تو گاؤں بھیج دیا تھا اور خود ایک دوست کے ہاں اٹھایا تھا۔ یہ دوست بھی میری طرح اکیلا ہی تھا۔ ہم دونوں مکان کے کرائے، کھانے پینے کے خرچ اور نوکر کی تنخواہ میں ساجی ہیں، اور آدھی تنخواہ آپ امی جان کو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ لوٹاتی ہی رہتی ہے۔ کبھی گرم پتلون سلوانے کے لیے، کبھی نیا بوٹ خریدنے کے لیے۔ نسرین نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اسے بہت چاہتی ہو۔ اپنی ہمشیرہ کی کیا عمر بتائی تھی آپ نے؟ 10 برس، بڑی پیاری بچی ہے، اسکول جاتی ہے۔ اسکول جاتی ہے؟ نہیں، گھر پر مولوی صاحب سے پڑھتی ہے۔ سینہ پرونا اسے دادی سکھاتی ہے۔ اس نے ایک بکری پالی ہے، دودھ سے سفید، ایک بھی کالا بال نہیں۔ زہرا اس کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، کھیت سے بونٹ توڑ لاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی چھوٹی سی ندی بہتی ہے، وہ اسے وہاں پانی پلانے لے جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بکری پانی پی رہی تھی کہ ایک بڑا سا کتا آیا۔ وہ جو زور سے بھونکا تو بکری ڈر کر ندی میں گر پڑی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اس کے ساتھ بہہ نکلی۔ اس پر زہرا نے چیخ چیخ کر برا حال کر دیا۔ اتفاق سے ایک کسان ادھر سے گزرا، شور سن کر دوڑا ہوا آیا، بڑی مشکل سے بکری کو نکالا، تب زہرا کی جان میں جان آئی۔ نسرین یہ سادہ سا بے رنگ واقعہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ اب نوجوان پر کچھ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ گاؤ تکیہ کے سہارے لیٹ گیا، رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سو گیا۔ نسرین اٹھی، الماری کے خانے سے سفید ململ کا دوپٹہ اور گوٹا اٹھا لائی۔ نوجوان کے قریب ہی فرش پر بیٹھ دوپٹہ میں گوٹا ٹانگنے لگی۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا جی اتار گیا اور وہ بھی پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ تیسرے پہر ایک رکشہ منگوایا گیا اور وہ دونوں بازار جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نوجوان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسے کوئی تحفہ خرید کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے بغیر کسی شرم و حجاب کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نسرین 20 روپے تک کی جو چیز چاہے خرید سکتی، اس سے زیادہ کی اسے توفیق نہیں۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا، کہ اتنے کم داموں کی کوئی چیز تمہارے لائق نہیں ہو سکتی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میری کوئی چیز، خواہ وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، تمہارے پاس بطور یادگار۔ اور وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ پھپھی کو اجازت دینے میں تعامل ہوا تھا، مگر ایک تو نسرین خود جانے پر مصر تھی، دوسرے نوجوان کے چہرے سے ایسی معصومیت برس رہی تھی کہ کسی برے ارادے کا گمان تک نہ ہوتا تھا، اور وہ خاموش رہ گئی۔ اور اب نسرین نیلے رنگ کا برقع اوڑھے نوجوان کے پہلو میں رکشہ میں بیٹھی۔ شہر کی گلی سڑکوں پر ہزاروں عورتوں مردوں کے بہتے ہوئے ہجوم میں یہ جوڑا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کو یہ سوچنے تک کی پرواہ نہ تھی کہ ان کا رشتہ زن و شوہر کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ رکشہ سے اتر کر کئی بازاروں میں سے گزرے، کئی دکانوں میں گئے۔ جب وہ سڑک پر چلتی تو وہ اس کے آگے پیچھے راستہ صاف کرتا، اسے آنے جانے والی گاڑیوں، موٹروں اور ہجوم کی دھکا پیل سے بچاتا، یوں اپنی حفاظت میں لے جاتا، گویا وہ کوئی بہت مقدس چیز، جس کا دامن تک کسی سے چھو جانا اسے گوارا نہیں۔ جب وہ کسی دکان میں داخل ہوتے تو اس کی فرمائش کی چیزیں دکاندار سے منگوا کر ایسی تکریم سے پیش کرتا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ یہ کوئی نیا جوڑا ہے، اور یہ کہ شوہر بیوی سے کمال عشق رکھتا ہے۔ نسرین نے بڑی قیمت کی کوئی ایک چیز نہیں خریدی، بلکہ روز مرہ کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدی،
جن میں سے بعض کی واقعی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً ایک تو چھلا خریدا، ایک ریشمی ہزار بند، کچھ چھوٹی بڑی سوئیاں، 2-3 مختلف غازے اور بس۔ ان سب چیزوں پر 20 روپے سے کچھ کم ہی خرچ ہوئے۔ ہر ایک چیز خریدنے کے بعد وہ بڑی ادا کے ساتھ پوچھتی، باقی کیا بچا؟ واپسی پر نوجوان اسے ایک ریستوران میں لے گیا اور ٹھنڈی اور گرم کئی قسم کی چیزیں منگوائیں اور نسرین کو اپنی مرضی کے خلاف کئی چیزیں کھانی پڑیں۔ جس وقت وہ گھر پہنچے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نسرین کی پھپھی بڑے اضطراب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ شمن سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، چنانچہ شام سے اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نسرین نے پچھلی رات کی طرح پھر کمرے کی ہلکی نیلی روشنی میں کنگھی کرنی شروع کی۔ نوجوان پھر اس کے پاس ہی چاندنی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نوجوان نے کہا، نسرین، میں نے تمہیں نجمی کی بہت سی باتیں بتائیں مگر ایک بات نہیں بتائی۔ نوجوان نے یہ بات ایسے گمبھیر لہجے میں کہی تھی کہ نسرین بے ساختہ کہہ اٹھی، وہ کیا؟ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، وہ یہ کہ وہ باوفا نہیں۔ کیا مطلب؟ نسرین نے اور بھی متعجب ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ جھوٹ ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی تھا؟ مجھے ثبوت مل گیا تھا۔ وہ کیا؟ نوجوان لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے خط۔ میں نے غلطی سے اس کے نام کا ایک خط کھول لیا تھا۔ یہ کہتے کہتے نوجوان ایک دم سخت افسردہ ہو گیا اور اس نے گردن جھکا لی۔ اور تم پھر بھی اسے چاہتے رہے؟ ہاں، بررائی ہوئی آواز میں نوجوان کے منہ سے نکلا۔ اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ کئی لمحے خاموشی رہی جسے توڑنے کی کسی میں خواہش پیدا نہ ہو۔ کیا وہ جانتی تھی کہ تم اس کے راز سے واقف ہو؟ بالآخر نسرین نے پوچھا۔ نہیں، میں نے آخری دم تک اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کی موت سے چند منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سخت نزاع میں ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر میں اس سے آنکھ نہ ملاتا تھا۔ البتہ دلداری اور تشفی کے کلمے برابر میرے منہ سے نکلتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور رخصت ہو گئی۔ کچھ لمحے پھر خاموشی رہی جس کو خود نوجوان ہی نے توڑا۔ آخر اس پر یہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اس رات پچھلی شب کی بنسبت جلد ہی روشنی گل کر دی گئی۔ نوجوان پھر جلد ہی سو گیا، مگر نسرین برابر ستاروں کو جھلملاتے دیکھتی رہی۔ پچھلے پہر اچانک نوجوان نے سوتے میں سسکی لی اور پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دی۔ نسرین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جس طرح کوئی بچہ سوتے سوتے ڈر جائے تو ماں اسے چھاتی سے چمٹا لیتی ہے، نسرین نے بھی اسی طرح اس کا سر اپنے بازو میں لے کر اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ ختم۔